یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے تورات کے اندر جو انسانی تداخل تھا، جو انسانی چیزیں اور معلومات تھیں، ان کو جب سائنس کے نظریات سے غلط ثابت کیا تو انہوں نے سمجھا شاید تورات غلط ہے۔ حالانکہ تورات غلط کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو اللہ کا کلام تھا۔ انسان نے جو اس کے اندر اضافے کیے تھے، جو تحریفات کی تھیں، وہ تورات بن کے لوگوں کے سامنے تھیں۔ تو وہ باتیں جس وقت سائنسی انکشافات کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو انسانی معلومات ریت کے ڈھیر کی طرح سائڈ پہ گر جاتا، اور وہ سائنسدان یہ سمجھنے لگتے اور وہاں کے لوگ عوام یہ سمجھتے کہ گویا ہم نے تورات کو نعوذ باللہ اللہ کے کلام کو شکست دیا۔ اللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تورات پہ عمل نہیں کرتے، زبور پہ عمل نہیں کرتے، نہ انجیل پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ اس کا عملی نمونہ ہوگا جس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت محمد بن عبداللہ جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے، وہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھانے لگے ہوں گے۔ تو جس وقت وہ میناروں پہ اتریں گے، سیڑھی لگا کے ان کو اتارا جائے گا، تو ان کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے ابھی کو غسل کرتا ہے نا انسان، ایسے وہ پانی کے قطرے انسانوں کے بالوں پہ ہوتے ہیں، ایسے ان کی کیفیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو لوگ ان کو پہچان جائیں گے، وہاں جو بڑے بڑے علماء ہوں گے، اور وہ محمد بن عبداللہ بھی پہچان جائیں گے جن کو امام مہدی کہا جاتا، اور ان کو اندازہ ہوگا یہ وہ آخری ملحم چل رہی ہے، آخری بڑی جنگ چل رہی ہے، اور اس وقت آنا ہی آنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ان کو یقین تھا، آج ہمیں کیا یقین ہوگا، ان لوگوں کو سسل یقین ہوگا۔ یقین کے درجات ہوتے ہیں نا، ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ تو جس وقت وہ آگے لائے جائیں گے تو ان کو کہیں گے آپ نے نماز پڑھانی ہے، تو وہ کہیں گے امامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا۔ دیکھیں کیسی بڑی اللہ نے عزت دی، اور وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کریں گے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر یہ اپنی اصل شکل پہ بھی ہوتے تو ہم نے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کرنا تھا۔ جیسے جس طرح کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، انہوں نے جو نصاب پڑھا ہے وہ یہ نہیں ہے جو آج یہ پڑھا رہے ہیں۔ آج وہ پرانے نصاب پہ پیپر دیں گے بچے تو وہ سارے فیل کر دیے جائیں گے۔ وہ اس زمانے کا نصاب تھا، یہ اس زمانے کا نصاب ہے۔ اگر آئندہ زمانے میں نصاب تبدیل ہو جائے گا تو پھر اس کے مطابق پیپر ہوگا۔ نصاب غلط نہیں ہوتا، وہ جس نے نصاب لازم کیا ہوتا ہے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ تورات غلط نہیں تھی، زبور غلط نہیں تھی، انجیل غلط نہیں تھی، صحف ابراہیم غلط نہیں تھے، نوح علیہ السلام کے صحیفے غلط نہیں تھے، شیس علیہ السلام کے صحیفے غلط نہیں تھے، کسی چیز کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے تو فرمایا ان پہ ایمان لاؤ گے تو مسلمان ہوگے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پہلی باتوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، لیکن عمل نہیں ہوگا۔ تورات کے کچھ اوراق لے کے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سرخ ہو گئے غصے سے۔ ایمان کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، تو ناراضگی کا اظہار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور سے اب مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بار بار عرض کرتا ہوں تورات غلط نہیں تھی جو حقیقی تھی، زبور غلط، یہ تصور نہ ذہن میں آئے، یہ مسلمانی والا تصور نہیں ہے۔ وہ جو انسانی تداخل تھے، جو اضافے تھے، جو اس کے اندر تحریفات تھی، وہ غلط ثابت ہو رہی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا عیسائیت بھی گئی، یہودیت بھی گئی، سارے مذہب گئے، ہندو مت تو ویسے ہی بیکار مذہب تھا، اس کے اندر تو کوئی ہے ہی چیز نہیں اصل۔ بلکہ یہ جو ہمارے بزرگ موجود ہیں، انہوں نے اپنے بزرگوں سے کم از کم وہ ایک نام بڑا معروف سنا ہوگا، اور مطالعہ پاکستان پڑھنے والے افراد نے عام سنا ہوگا، پنڈت جواہر لال نہرو۔ یہ بہت بڑا ان کا پنڈت گزرا، اور یہ وہی نہرو خاندان چلا آ رہا ہے آگے۔ تو یہ جو بہت بڑا پنڈت تھا وہ کہتا ہے کہ جو ہماری کتابیں ہیں نا، جس کو مہا بھارت، جو
جس کو رامائن کہا جاتا ہے، اور ایسی ان کی جو مشہور کتابیں ہیں، اور 4 وید ہیں، یہ سارے کے سارے کوئی الہامی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم خود مانتے الہامی نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں بڑوں نے ایک دوسرے کو سنائے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی جنوں کا قصہ سنا دیا، کوئی بادشاہوں کا قصہ سنا دیا، وہ تصورات کو انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں 2000 سال کے تصورات ہم نے لکھے ہیں، یہ ہندو خود کہہ رہا ہے۔ تو ان کی تو بات ہی الگ ہے نا، ان کا اس چیز سے کیا تعلق، وہ تو بے وقوفوں والی مذہب ہے، بالکل کچھ ان کو احساس نہیں۔ مگر یہ جو الہامی مذاہب ہیں ان میں بھی اب تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے تصور کیا یہ سائنس کہتی ہے، یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ غلط ہے، تو شاید مذہب کو شکست دے دی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی رو پہ بہکتے بہکتے قرآن پہ اعتراضات کیے، تو جب قرآن پہ اعتراضات کیے تو پھر چشم کشا حقائق سامنے آئے کہ اللہ رب العزت کا کلام جو محفوظ شکل میں موجود ہو، انسانی عقل، انسانی معلومات جہاں تک مرضی سفر کر لیں، وہ اللہ کے کلام کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات نے خود ہی سب کچھ تو بیان کر دیا۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں ذکر کر رہا تھا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے، پہلے آیت سنانے سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، مدینہ میں گئے، ارد گرد کہیں جاتے رہے، زیادہ سے زیادہ نبوت کے بعد تبوک تک گئے تھے۔ یہ تقریباً مدینہ سے بھی 600 کلومیٹر دور ہے، لیکن ابھی شام بھی نہیں گئے۔ اور ایک مرتبہ شام گئے، وہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ مال لے کر گئے تھے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل زندگی کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گئے ہی نہیں ہیں کبھی عرب کے علاقے سے باہر، نہ کبھی مصر گئے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان روس کے علاقوں کی طرف گئے، نہ یہ ایشیا کے علاقوں کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فارس بھی کبھی نہیں گئے، افریقہ بھی کبھی نہیں گئے۔ امریکہ تو اس وقت ڈسکور ہی نہیں تھا، وہ تو نقشے کے اوپر موجود ہی نہیں تھا۔ تو ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ایک پہاڑ ہے کہ جو سفید، سرخ، کالے مکس پہاڑ ہے، سفید، سرخ، کالے مکس پہاڑ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس علاقے میں نہیں گئے، تو اگر قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ مان لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نہیں گئے تھے، جس کا مشاہدہ کر کے بتایا ہو، پھر یہ کس کا کلام ہوگا جس نے وہ پہاڑ پیدا کیے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ بیزن، سفید پہاڑ بھی، حمر، سرخ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ یہ جدد ایسے کتنے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے جو سفید بھی ہے، جو سرخ بھی ہے، وغرابی بسود اور گہرے سیاہ رنگ کے بھی ہیں، اور ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ یہ ارجنٹائن کے اندر ہے۔ یہ جو بہت زیادہ کھیل کے شوقین افراد ہیں، یہ فٹ بال کو دیکھتے ہو گے، یہ ایک بڑی مشہور ٹیم ہے وہاں کی، ارجنٹائن کی۔ اس علاقے کے اندر یہ اللہ کے ساری زمین اللہ نے پیدا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تک گئے نہیں، پھر خبر کہاں سے آئی تھی؟ وہ اس عالم الغیب نے، اس خبیر نے، اس ساری خبریں رکھنے والے نے، اس خالق کائنات نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ قرآن میں پڑھتے جاتے ہیں، حیران ہوتے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سفر کیا ہی نہیں تھا کبھی۔ جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سمندر سے متعلق اتنی گہری معلومات قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جو ساری زندگی اس سمندر کے اوپر تحقیق کرتے جن کی گزر جاتی ہے، وہ جب قرآن کھول کے دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں، سائنس آج جس جگہ پر پہنچی ہے، قرآن نے وہ سب چیزیں پہلے بیان کر دی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مشاہدے میں نہیں آئی تھی۔ مشاہدہ تو وہ ہے جو دیکھا ہو، کوئی ایکسپیرینس کیا ہو، کوئی تجربہ کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمندر کا کبھی سفر ہی نہیں تھا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ایسی گہری بات ارشاد فرمائی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ اتنے گہرے سمندر ہیں، اتنے گہرے سمندر ہیں کہ جن کے اوپر موجوں کے اوپر موجیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بادل ہے، اور ان کی گہرے ہونے کا اندازہ لگائیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ باہر نکالے اگر اس گہرائی میں پہنچ گیا کبھی،
اس زمانے میں تو ممکن نہیں تھا، آج تو آبدوز بن چکی، آج تو بہت سارے آلات بن چکے ہیں، آکسیجن کا سلنڈر ساتھ لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں گہرائی میں، اترتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے وہ اللہ نے چیلنج دیا 1500 سال بعد آنے والے لوگوں کے لیے، چلے جاؤ نیچے جا کے دیکھ لو تم، کہ تم جس وقت اپنا یہ ہاتھ باہر نکالو گے تمہاری یہ آنکھیں تمہارا یہ ہاتھ دیکھنے سے قاصر ہوں گی. ایسی روشنی اللہ نے ختم کی ہوئی. اور آج سائنس نے وہ بات بتا دی کہ جس وقت روشنی آتی ہے تو وہ کچھ لہروں کے ذریعے ختم ہوتی ہے، اور پھر کچھ جو ہے وہ 200 میٹر تک جو ہے آہستہ 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 وہ ایسی موٹی پانی کی لہر ہوتی ہے کہ اندر روشنی جاتے جاتے اس کے اسپیکٹرم میں سے، یعنی اس کی 7 قوس قزح جو 7 اس کے روشنی کے رنگ ہوتے ہیں، اس میں سارے ختم ہوتے ہوتے صرف نیلا باقی بچ جاتا ہے. اس لیے سمندر نیلا نظر آتا ہے. سمندر نیلا نہیں ہوتا، پانی کو نکال کے دیکھیں نیلا تو پھر نیلا ہونا چاہیے. آپ سمندر کا پانی نکال کے سفید گلاس کے اندر ڈال کے دیکھیں تو وہ پانی کا رنگ ہوتا ہے، کبھی نیلا نہیں ہوتا. نیلا کیوں نظر آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایسے کہ وہ 7 رنگ روشنی کے ہیں جو نظر ہمیں نہیں بھی آ رہے، تو جب اندر جاتے جاتے وہ سارے رنگ اڑ جاتے ہیں. ایک رنگ صرف سفر کرتے کرتے 200 میٹر تک پہنچتا ہے اور وہ نیلا رنگ ہے. سمندر ہمیں نیلا نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا کہ تم نکالو نا ذرا اپنا ہاتھ باہر. اگر تم کبھی اس گہرائی میں پہنچ بھی گئے تم اپنا ہاتھ باہر نکال کے دیکھنا، تجھے ہاتھ ہی نظر نہیں آئے گا، تیری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہوں. اور جس وقت وہ 1000 میٹر کی لیئر کے اور نیچے جاتے ہیں نا آپ، وہ ایسی گہرائی ہوتی ہے، ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ وہ نیلا رنگ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. مکمل اندھیرا، مکمل بلیک آؤٹ. وہ جب قرآن مجید میں انہوں نے کہا یہ تحقیق ہم نے کی ہے، تمہارے قرآن میں کیا ہے؟ جب وہ قرآن کو دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں قرآن تو سچا ہے، یہ قرآن تو سچا ہے. وہ جو ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں ان کو لگتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے قرآن مجید میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے تو ذکر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، یہ کس نے بتایا؟ یہ میرے اللہ نے بتایا ہے جس نے پیدا کیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت لمبے ایسے سفر تو کوئی نہیں کیے، لیکن پھر وہ جو علاقہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر وہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں. اور وہ ملتے کیسے ہیں؟ بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جو نظر نہیں آتا. ایسا پردہ جو نظر آئے وہ برزخ نہیں ہوتا. برزخ اس کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا، جس کو دیکھنے سے مشاہدے سے انسانی آنکھ قاصر ہے. اسی لیے قبر کی زندگی کو انسان چونکہ مشاہدہ نہیں کر سکتا، صرف تجربہ کرے گا اس وقت جا کے کہ جس وقت وہ قبر میں پہنچ چکا ہوگا. اس لیے قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، پردے کی زندگی. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے کہ جو ان کو ملنے نہیں دے رہا. یہ میرے اللہ نے پیدا کیا. کیسا خوبصورت نظام. اللہ فرماتے ہیں ھذا عذب فرات، یہ میٹھا بھی ہے اور پیاس بجھانے والا بھی ہے ایک طرف پانی. وملح اجاج، اور دوسری طرف نمکین کھارا پانی ہے. وہ دونوں ایسے، ان کی ڈینسٹی ایسی کثافت ہے آپس میں مل ہی نہیں سکتا. تو یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا. سائنس جتنے مرضی معلومات حاصل کر لے وہ اس وقت جا کے اس کو ڈسکور کر رہی ہے. یہ ساری کی ساری ڈسکوری سائنس کا لفظی مطلب ہے علم حاصل. علم یہ سینٹیا سے نکلا، علم کو کہتے ہیں. تو سب سے بڑا علم تو قرآن ہے، اس سے بڑا علم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر بھی اسی طرح انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کوئی ایسی چیز مل جائے جو سائنس اس کو غلط ثابت کر دے. انہیں حدیث دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر شفا ہے، ایک میں بیماری ہے. انہوں نے کہا یہ شفا بیماری کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ کسی لیکوڈ کے اندر، جس وقت کسی پانی نما چیز کے اندر، دودھ کو اس چیز کے اندر مایا میں ڈبکی لگاتی ہے تو تم اس کو پورا ڈبو کے باہر نکالو پھر وہ صاف ہوگی. اگر ویسے ہی باہر نکال دو کہ وہ پانی گندے کا گندا رہے گا. ہمیں دیکھنے میں بھلا برا لگتا ہو یہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ہی ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک عام دنیا دار، جس کو ہم دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں، اس کی اور چائے میرے اور ایک دو اور دوست ہیں ان کے سامنے چائے پڑی ہوئی. میں حیران رہ گیا کہ اس بندے 3 سے 4 مکھیاں اس کی چائے میں گر گئیں باتیں کرتے کرتے.
اس نے ایک چمچی پکڑی, اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ پاک ہو جائے گی, ایسے کر کے اس نے باہر نکال دیا اور میرے منہ سے بے ساختہ اس کے لیے دعا نکلی کہ اس ایک عام بندے جس کو ہم عام آدمی سمجھتے ہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا یقین ہے. تو سائنس نے تو 1300 سال تک کبھی یہ ڈسکور ہی نہیں تھا کیا کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے اس کے کسی پر کے اندر جو ہے وہ جرمز ہوں گے اور دوسری کے اندر اس کا اینٹی جرمز ہوں گے. تو سائنس نے تو اس وقت تک ڈسکور نہیں کیا تھا. تو جس نے ماننا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کے مانا تھا. جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں, لیکن نماز ان فوائد کی وجہ سے نہیں پڑھنی. ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر یحییٰ ہارون, وہ لکھتا ہے کہ انسان 6 گھنٹے لگاتار ایکسرسائز کرے اس کے جسم کو اتنا صحت مند فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. جسم تو بن جائے گا, اس کی شکل و صورت تو بن جائے گی, خد و خال تو بن جائیں گے, باڈی بلڈنگ تو کر لے, لیکن جو اس کی صحت کے حوالے سے فوائد ہے 6 گھنٹے کی ایکسرسائز سے بھی اس کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ جو فائدہ ہوتا ہے نا صحت کے حوالے سے, یہ پتہ کب شروع ہوتا ہے؟ جس وقت انسانی دھڑکن جو ہے وہ 100 سے بڑھتی ہے نا, انسان کی وہ جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں جب ان کی 100 سے دھڑکن بڑھتی ہے نا, پھر اس کے بعد انسانی جسم کو فائدہ شروع ہوتا ہے. تو 6 گھنٹے کی ایکسرسائز, کتنا دیر تک وہ 100-110 کی دھڑکن کے ساتھ اس نے ایکسرسائز کی ہوگی, اس کا مطلب اس کو کتنا فائدہ ملا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر آدھی رات کو سویا پڑا 3-4 گھنٹے کے بعد بندہ اٹھے اور صرف 5 منٹ کی تھوڑی سی اٹھک بیٹھک کر لے تو یہ اس کے انسانی جسم کو زیادہ فائدہ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت نظام بنایا. فجر تو دور ہے, تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بنائی. تو وہ جن چیزوں پہ آج پہنچ رہی ہے, قرآن کو کیسے غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ قرآن کو تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. انسانی علم اور اللہ تعالیٰ کا علم, اس کا تو کوئی اللہ کی قسم مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ آج یہ تصور کیا جاتا ہے کہ قرآن حدیث یہ سارے کا سارا بڑا برکت والا ہے, اس کو یہیں پہ رہنے دو, باہر جاؤ گے تو انہی علوم کی اہمیت ہے. کہتے ہیں آپ سکول سے روک رہے ہیں, نہیں سکول سے نہیں روکتا, یونیورسٹی سے بھی نہیں روکتا, جس جگہ سے میں خود پڑھا ہوں میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں. لیکن کبھی ان علوم کا تقابل کر کے دیکھیے, کیا ان علوم میں قرآن کا علم پہلے حاصل کرنا چاہیے تھا کہ ان علوم کو پہلے حاصل کرنا چاہیے تھا؟ یہ علوم تو قرآن کے سپورٹ میں ہے, یہ علوم تو قرآن کو ثابت کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تب بھی دنیا میں کافر تو موجود ہے نا. ہمیں تو اللہ نے کہنا ہے قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے, تو ہم سب نے کہنا ہے اللہ ایک ہے. لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں نا کہ کون کون سی چیز آج ہمارے علم کے ہے اور کون سی قرآن میں ہے, اس کا وہ تقابل کرتے ہیں. اس تقابل کو ہم نے دیکھنا تو ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صرف, وہ بھی معراج کے موقع کے اوپر, اس دنیا سے باہر نکلے تھے, نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد کبھی. اور وہ چند لمحات تھے, لیلن, ایک رات کا بھی کچھ حصہ, پوری رات نہیں کی, رات کا کچھ حصے میں مسجد اقصیٰ سے اچانک اوپر لمحہ بھر سے پلک کے جھپکنے سے پہلے کیا مشاہدہ ہوتا ہے انسان کا. وہ کافر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر معراج کو مان بھی لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا, اور تم ساری زندگی گزر جائے, تمہارے آباء و اجداد گزر جائے, تمہارے پاس بڑی بڑی دوربینیں ہوں, بڑے بڑے آلات ہوں, اور تم آج تک وہ چیزیں ڈسکور کرتے ہو, جو کرتے ہو اگلی نسل اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہو صرف ایک مشاہدہ کیا تو ان کو سب کچھ دیکھ لیا ہے. مشاہدہ کا کون سا وقت ہے؟ پلک کے جھپکنے سے پہلے تو پہلے آسمان پہ پہنچ گئے, جس تک تم آج تک نہیں پہنچ سکتے, جس کو تم آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا مشاہدہ جو چیزیں قرآن کے اندر اسپیس سائنس کے متعلق آئی ہیں, تو دیکھ لیتے ہیں کہ سائنس ان کے خلاف ہے یا ان کے آج ان کو ثابت کر رہی ہے. یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں اوپر, آپ اس کے نیچے آپ ایک صفحہ رکھ دیجئے, جو صفحہ سامنے والا حصہ ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ روشنی ہوگی, اور جو نیچے والا حصہ ہوگا اس کے نیچے اندھیرا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا یہ جو نظام بنایا ہے, اس میں سورج اور زمین کو اسی طرح بنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جعل الشمس ضیاء, ہم نے, یہ قرآن کی آیات پڑھو, جعل الشمس ضیاء, سورہ یونس کے اندر,
کہ ہم نے اس سورج کو روشنی والا وہ بنایا ہے جس کی اپنی روشنی ہے. یعنی ایک ہوتی ہے وہ روشنی کہیں سے آتی ہے، یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ پیچھے سے آئے گی پھر اس میں سے نکلے گی، اور ایک اس کے سامنے شیشہ لگا دے شیشہ روشن ہو جائے گا، لیکن شیشے کی تو ویسے ہی روشنی نہیں ہوتی اپنی کوئی بھی، وہ تو روشنی کو صرف اور صرف بھیج رہا ہے آگے، ریفلیکٹ کر رہا اور کچھ بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، ہم نے اس سورج کو ایسا روشن کیا ہے جو اس کے اندر سے روشنی پھوٹتی ہے. تو سائنسدانوں نے آج جس وقت اس کو دیکھا کچھ سال پہلے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک جلتا ہوا ایندھن ہے، جیسے کہیں آگ لگی ہو نا، ایسا جلتا ہوا ایندھن ہے، اور اس میں سے اتنے اتنے بڑے شعلے نکلتے ہیں کہ اس زمین کئی زمینیں کھا جائے ایک شعلہ. اللہ اکبر. 9 لاکھ میل دور ہے یہ یہاں سے، 9 لاکھ میل دور. اور وہ جب جل رہا ہوتا ہے نا، جب آگ جلتی ہے تو اس سے روشنی نکلتی ہے. یہ وہ روشنی ہے. یہ دنیا ایسے تقریباً گول ہے، مکمل نہیں. میں نے آیت آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پیش کی تھی وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. سائنس یہ کہتی تھی کہ زمین سیدھی، اللہ فرماتے تھے نہیں سیدھی. سائنس نے بعد میں ڈسکور کیا زمین بالکل گول ہے، اللہ نے فرمایا بالکل گول بھی نہیں ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. یہ بیضوی شکل کی ہے، کچھ ایک جگہ سے زیادہ موٹی گول ہے، ایک جگہ سے کم موٹی گول ہے. اب سائنس نے باہر جا کے جس وقت کو تصویریں سائنسدانوں نے باہر جا کے لی، اور پھر اس کے بعد وہ ڈسکور کیا کہ نہیں وہ مکمل گول نہیں ہے، ایک جگہ سے کم اور ایک جگہ سے زیادہ ہے. اللہ نے تو پہلے قرآن میں ذکر کر دیا. تو اب جس جگہ سے روشنی آ رہی ہے سورج کے جلنے کی وجہ سے، جب وہ روشنی آ رہی ہے تو جو حصہ اوپر ہوتا ہے وہ دن ہو جاتا ہے، جو حصہ نیچے ہوتا ہے وہ رات ہوتی ہے. میرے رب کا نظام دیکھیے، بغیر گھمانے والے کہ کوئی چیز کبھی نہیں گھومتی. اللہ نے دنیا کو ایسے گھما رہا ہے، ایسے گھومتی چلی جاتی ہے. سورج کے جو حصہ سامنے آتا چلا جاتا ہے، روشن دن ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت کا کیا خوبصورت نظام ہے. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بناوٹ کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنا، ان کا بدل بدل کر آنا. اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ اختلاف کہتے ہیں میری رائے اور ہو، آپ کی رائے اور ہو. اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن میں اختلاف ہے، یعنی جہاں رات ہوگی وہاں دن نہیں ہے، جہاں دن ہے وہاں رات نہیں ہو سکتی. کیسا خوبصورت نظام ہے. دنیا کو ایسے سے گھما رہے ہیں اللہ، اور بغیر گھمانے والوں کے کوئی چیز گھومتی نہیں ہے. اور وہ سورج سے روشنی جس جس حصے میں پڑتی جاتی ہے وہ دن ہوتا چلا جاتا ہے، دن ہوتا چلا جاتا ہے. کیسا عجیب نظام. اور ایسے گھومنے سے نیچے نہ گر جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک گریوٹی پیدا کی ہے، کشش پیدا کی ہے، جو اندر اس کو، انسانوں کو، چیزوں کو، اشیاء کو، جو اس کے اوپر ہے اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. جب وہ گھومیں گے تو کوئی حصہ تو الٹا ہوگا نا انسان کا. گرتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا میگنٹ بنایا کہ کھینچ کے رکھا ہوا ہے، اور اتنی بڑی زمین بنا دی ہے کہ انسان وہ چھوٹی گولائی کے اوپر ہو تو وہ سلپ ہو جائے گا. آپ نے کبھی دور سے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کوئی کشتی یا کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا سمندر سے، ایسے دیکھا تو آہستہ 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 اوپر آتی ہے. یہ دور سے نظر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو گولائی میں پیدا کیا ہوگا. کیسا خوبصورت اللہ نے نظام پیدا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے اوپر بس نہیں ہے. سپیس سائنس میں باہر جانے والے لوگوں غور کرو، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کو اپنے مدار میں ایسے تیرنے پہ لگایا ہوا. یہ زمین ہے، زمین سے نکلنے والا ایک ٹکڑا جس کو چاند کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ زمین ہے، اس کے ارد گرد چاند گھوم رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والقمر نور، اور ہم نے جو چاند ہے اس کو روشن کیا ہے، لیکن وہ کیسا؟ اندر سے روشنی نہیں نکلتی. جیسے شیشہ روشن ہوتا ہے نا، یعنی شیشے کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. سورج کی روشنی زمین پہ، اور زمین سے ریفلیکٹ ہو کے روشنی اس چاند پہ پڑتی ہے. دور سے نظر آتا ہے چاند روشن ہے، حقیقت میں چاند روشن نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ روشن تو ہے لیکن اس روشنی کے آنے کی وجہ سے روشن ہے، اس کے اندر روشنی. یہ قرآن کی آیات ہے، یہ قرآن مجید ہے، جس کو کبھی نہیں ہم نے آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جب ہم اپنے اولادوں کو یہ سکھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، وہ وہاں جا کے پڑھتے ہیں، وہ سائنس کو پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تم یہاں پہ رہو، مسجد کے اندر آ کرو.
ہمیں یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں یہ باتیں نہ بتاؤ، یہ باتیں انہوں نے بتانی ہے۔ ان کے ذہنوں کے اندر ان کا علمی معیار بہت بلند ہوتا جاتا ہے۔ قرآن سے سکھائیں تو صحیح ہے، قرآن کی آیات سکھا رہا ہوں، وہ قرآن کی آیتیں ان تک پہنچتی نہیں ہیں۔ بچے مولد پہ مولد ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نظام عبادات ہے صرف اسلام، سائنس کے متعلق کچھ بتاتا نہیں ہے۔ کیسے نہیں بتاتا؟ سائنس علم ہے تو جو اللہ کا علم ہے وہ تو کامل ہے، اللہ خود بتا رہا ہے یہ سب کچھ۔ اور پھر ایک اور چیز سائنس نے ڈسکور کی کہ یہ جو سپیس ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہ جو پیدا کیا ہے، یہ زمین کے ارد گرد چاند اور یہ زمین پوری کی پوری اپنے 9 پلینٹس کے ساتھ گھوم رہی ہے اس سورج کے گرد، اور سورج اپنے مدار میں پورے کے پورے 9 پلینٹ کو لے کے گھوم رہا۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ تو یہ ایک سولر ہے، یہ ایک سولر ہے سارے کا، کسی کو کہتے ہیں نا سولر سسٹم لگواتے ہیں وہ روشنی آتی ہے، تو یہ ایک سورج جو لے کے ایسے تیر رہا ہے نا، ایسے اپنے مدار کے اندر ہے، اور یہ کتنے سارے سولر ملتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک کہکشاں بنتی ہے، اور وہ جو کہکشاں ہوتی ہے وہ کتنے سارے ایسے سورجوں کو ساتھ ملا کے ایک کہکشاں بنتی ہے، اور پھر کتنی کہکشاؤں کو ملانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ایک کلسٹر بنتا ہے، اور یہ سائنس کہتی ہے یہ پھیل رہی ہے زمین، اور یہ جگہ جگہ سے ستارے اور یہ نظام پھیل رہا ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں نا دیکھو تورات میں تو کہیں نہیں آتا یہ دنیا پھیل رہی ہے، یہ دنیا نہیں، یہ ساری کے سارا کائنات کا نظام پھیل رہا ہے۔ تو چونکہ تورات میں نہیں آتا تو وہ سمجھتے ہیں تورات غلط ہے، اگر اللہ نے بیان کیا ہوتا تو آ جاتا۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس نظام کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، ہم پھیلانے والے ہیں۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ قرآن کی آیت ہے، تو اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تم جتنی مرضی ترقی کرتے جاؤ تم کہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم سب کے سب پوری محنت اور کوشش کر لو، تم زمین و آسمان کے کناروں تک نہیں جا سکتا۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے فرما دیا تم کہاں جا سکتے ہو، من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں لے جانے والی وہ ذات نہ ہو، تم نہیں جا سکتے، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ سارا اللہ کا بنایا ہوا نظام، خوبصورت نظام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا یہ جو مکھی ہوتی ہے، جن کو تم نے معبود بنا دیا ہے، ان کے سامنے کوئی چیز پڑی ہو، مکھی اس کے اوپر جاتی ہے، مکھی وہاں سے کچھ کھا لے، کوئی بھی ایسی دنیا کی طاقت نہیں ہے جتنے مرضی آلات لے آؤ وہ اس مکھی کے کھائے ہوئے کو واپس لا کے دکھائے۔ اب اگر سائنسدان محنت کر کے اس کی چیز کو واپس لے آتے تو کیا غلط ہوتا قرآن کی آیت؟ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ غلط ہو جاتی قرآن کی آیت۔ تو اس کے اوپر انہوں نے خوب تحقیق کی، کیونکہ انہوں نے تورات، زبور، انجیل کی طرح قرآن کو سمجھ لیا تھا شاید یہ بھی انسانی کلام ہے، لیکن یہ انسانی کلام نہیں ہے، انسانی کلام تو وہ بھی نہیں تھا، بس انہوں نے ظالموں نے تبدیل کر دیا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ رب کائنات کی قسم تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، جو فرمایا سچ۔ محنت کرتے رہے، دیکھتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کے نتیجے پہنچے کہ مکھی جب کسی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے تو اس میں سے کوئی ذرہ لیتی ہے، وہ لیتے ہی یہاں سے اس کے اوپر ایک سپرے کرتی ہے، وہ ساتھ ہی ذرہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز ختم ہو جائے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ اگر وہ ذرہ اپنے منہ میں رکھ کے لے کے جاتی تو اس مکھی کو اس وقت بے ہوش کر کے اس کے منہ سے وہ ذرہ نکال لیا جاتا، چاہے مائکروسکوپک بھی کیوں نہ ہوتا، پھر قرآن کو غلط ثابت کر سکتے تھے وہ لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ایسے نہیں دی، اللہ کو معلوم تھا 1500 سال بعد اتنی سائنس ترقی کرے گی، اللہ اتنی عقل دے گا لوگوں کو کہ وہ مکھی کو بھی بے ہوش کر کے اس کے منہ سے کوئی ذرہ نکال سکتے ہیں، تو مثال ایسی دی جائے کہ جو کام ہو ہی نہ سکے۔ اللہ نے اس کی تخلیق میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بیٹھتے ہی اوپر سپرے کرتی ہے، وہ ساری چیز جو اس میں جانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو واپس کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کا قرآن سچا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ، کیونکہ اگلے خطبے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ چیزیں ذکر کروں گا کہ دنیا کے اندر میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا، میں نے اس کے اوپر تحقیق کی، قرآن مجید اور آیات احادیث خوب دیکھی کہ بھی دیکھیں جس وقت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، توحید تھی، شرک کیسے ہوا؟
پھر جس وقت وہ شرک ہوا ہی ہوا، نوح علیہ السلام جس وقت اپنے چند افراد کو لے کے کشتی میں بیٹھے اور وہ عراق کے علاقے سے چلتی تیرتی ترکی کے اندر پہاڑ جودی ہے وہاں جا ٹکرائی تھی، تو وہاں پر اس کے بعد جو زمین پہ پھیلنے والے افراد تھے سارے ہی توحید والے تھے، اس کے بعد شرک کہاں سے آیا؟ تو یہ شرک کیسے کس کس قوم میں آتا رہا، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ذکر کروں گا، اس کے اسباب ذکر کروں گا، بڑے حیران کن اسباب۔ ہم بھی حیران ہوتے ہیں لوگ غیر اللہ کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں، وہ اسباب انشاءاللہ قرآن و حدیث سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ لیکن وہ جو میں سائنسی آپ کو حقیقت، کیونکہ یہ موضوع آج ختم ہو گیا، تو میں آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کر دوں کہ کئی ایسے امور ہیں کہ جس کے اندر سائنس ایک بات کہہ دیا، قرآن دوسری بات کہتے ہیں۔ تو کیا قرآن غلط ہے؟ نہیں، قرآن ایک تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، ایک ہم سائنٹیفکلی ثابت کرتے ہیں قرآن کیسے غلط نہیں ہو سکتا، قرآن ایسے غلط نہیں ہو سکتا کہ یہ قرآن اس وقت آیا تھا جب کوئی نہ آلات تھے، نہ انسان نے ترقی کی تھی سائنسی اعتبار سے، نہ انسان کے پاس کوئی علم تھا، تو یہ قرآن تو اس وقت آیا تھا۔ تو جب یہ ساری باتیں آج سائنس اتنے آلات، اتنی جدید چیزوں کے ساتھ معلوم کر رہی ہے اور قرآن کو غلط ثابت نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام۔ تو جب یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اب سائنس جو بات کہہ رہی ہے اور قرآن اس کے مخالف ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح روح کا معاملہ ہے، اسی طرح قبر کی زندگی کا معاملہ ہے۔ تو کوئی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس ثابت نہیں کر سکے گی کبھی بھی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابتدا میں فرمایا تھا الذین یؤمنون بالغیب، ان دیکھے ایمان لانے والے ایمان والے ہیں۔ تو اگر ہر چیز ثابت ہو گئی، مشاہدے میں آ گئی، تو یہ غیب کی صفت جو ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کچھ چیزیں رہیں گی جو پوشیدہ رہیں گی، جن کو میرے رب کے کہنے پہ ماننا پڑے گا، مشاہدے کی وجہ سے نہیں۔ جنت کو رب کے کہنے پہ ہی ماننا پڑے گا، جہنم کو رب کے کہنے پہ ہی ماننا پڑے گا، پل صراط کو کسی نے نہیں دیکھا، رب کے کہنے پہ ہی ماننا پڑے گا۔ جو چیزیں رب کے کہنے پہ ماننی پڑتے ہیں اور دیکھ نہیں سکتا انسان، سائنس ان کو ثابت نہیں کر سکتی، یہی تو وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے ہوتے وہ ہیں کہ ان بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو ایمان کا حصہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے تمام چیزیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے اور کچھ چیزیں سائنس ثابت نہیں کر رہی، جیسے بتایا میں نے آپ کو 2-3 چیزوں کے متعلق، تو ہم یہ کہیں گے سائنس وہاں تک پہنچ نہیں سکی۔ 200 سال بعد اگر زندگی رہی یہاں پر اور سائنس ایسے ہی ترقی کرتی رہی، اللہ رب العزت نے پہلے بھی تو کئی تہذیبیں دی تھی، بڑی ترقی کی انہوں نے اور وہ ختم ہو گئی، اور اگر اسی طرح ترقی کرتی رہی اور مزید ترقی کرنے کے بعد کچھ جان لیں تو یقیناً وہ اسلام کے بتائے ہوئے ان اصولوں پہ پہنچے گی جہاں پہ آج اس کو مخالفت محسوس ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم میں سے سائنس کے کہنے کے اوپر ہم قرآن مجید کی آیات کو چھوڑ دیں تو ہم میں سے کس نے اس وقت زندہ رہنا کا توبہ کرتے ہوئے کہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے؟ تو لہٰذا جو اللہ نے فرما دیا وہ سچا ہے، اور اگر سائنس اس کے مقابلے میں کوئی اور نظریہ پیش کرتی ہے تو ہم سائنس کو رد کریں گے اور اللہ کے کلام کو ہم قبول کریں گے۔ اسی قبولیت کے اندر ہماری خیر ہے، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ کتنی باتیں آپ کے سامنے اسی لیے ذکر کی، کچھ نہ کچھ باتیں آپ سنیں، سمجھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں۔ یہ ریکارڈنگ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا انہی کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ یہ درست نہیں میں سمجھتا ان چیزوں کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو، ہمیں اور ہمارے جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی اللہ کامل بخشش فرما دے۔ جو موجود ہیں اللہ انہیں اسلام پہ زندہ رکھے، جن کی موت کا وقت آنے والا ہے اور ہم سب کی موت کا وقت آنے والا ہے، اللہ انہیں حالت ایمان کے اندر لے کے جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔